ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے میری پیاریوں، کل ہم نے افطار تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، افطار کی جو ہے نا اس کے بارے میں، ثواب کے بارے میں پڑھا تھا، سحری کے بارے میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا ماشاءاللہ سے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے روزے سے متعلق چند ضروری مسائل۔ تو دیکھیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسا مریض، روزے سے متعلق چند ضروری مسائل ہمارا جو ہے ٹاپک ہے آج کا۔ ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا مرض ہو جو مرض بڑھ جائے اور اتنا کہ بڑھنے کا کبھی اندیشہ ہو، تو وہ مطلب کہ شرعی مسافر ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسا اندیشہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو روزہ رکھنے کے نہیں ہے اور بیماری ناقابل برداشت ہے، یا پھر اگر کوئی ایسا ہے کہ کوئی حاملہ ہے یا جو ہے اس کو نہیں رکھنے کی اجازت یا اسے نہیں رکھا جا رہا، تو پھر آپ لوگ رکھ سکتے ہو، لیکن ان روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو روزوں کی قضا ہمارے لیے لازم ہے، تو ہم روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اندیشہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس کو، مگر اس کو اپنے چھوٹے ہوئے یعنی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں قضا کو پورا کرنا ہے، اور قضا پوری کرنی لازمی ہے، خواہ مسلسل کرے یا پھر متفرق کر کے کرے، یعنی کہ بھئی مسلسل کر لے یا پھر چھوڑ چھوڑ کے کرے، آپ کی مرضی ہے۔ پورا سال ہوتا ہے ہمارے پاس، اگلی شب برات آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے قضا روزے مکمل کر لیا کریں۔ آپ کے جو ہمارے 7 ڈیز ہوتے ہیں، 6 ڈیز، 5 ڈیز، جس کے جتنے ہوتے ہیں، جتنے روزے چھوٹتے ہیں ہمارے مجبوری میں بھی، تو ان کی بھی قضا ضرور پوری کیا کریں، بعد میں نفلی روزے رکھ لیا کریں، اور بے شک آپ چھوڑ چھوڑ کے رکھیں، وہ آپ کے اوپر ہے، یہ مسلسل رکھیں۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہوں، ٹھیک ہے، وہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھانے پینے سے بچیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ بچیں۔ رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھانے پینے سے بالکل منع کیا گیا ہے، اور بظاہر روزے داروں کی طرح رہیں، بظاہر میں دیکھتی ہوں روزے داروں کے لیے بظاہر جو ہے نا وہ مطلب کہ احترام کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے جیسے اب کوئی کھانے آ جاتے ہیں، کسی کو روزہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں کھلم کھلا نہ کھائیں، یہاں تک کہ آپ کو حیض کے دن بھی ہو نا، تو ہمارے گھر میں جن کو روزہ ہو تو آپ لوگ جو ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو یعنی کہ چھپ کر کھائیں، ٹھیک ہے، کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں، یہ ایک روزے دار کا احترام ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر روزہ فرض ہے پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ دن کے باقی حصوں میں روزے داروں کی طرح رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے جیسے حیض کے دن آتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ پھر بھی روزے داروں کی طرح رہیں، لیکن یہ کھلم کھلا کھائیں پیئیں نہ، انہوں نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں دن کے باقی جو حصے ہیں ان میں بھی روزے داروں کی طرح رہیں، اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے روزے سے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل، توجہ کریے گا۔ حیض، ٹھیک ہے، حیض ہم سب کو آتا ہے، اس خون کا نام ہے جو عورت کو عموماً کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفاس اس خون کا نام ہے جو عورت کو یعنی کہ بچہ کی پیدائش کے بعد جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہوتا ہے نفاس کا۔ ان دنوں اور ان حالتوں، ٹھیک ہے، ان دنوں اور ان حالتوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیے کہ ہمارے لیے اس میں روزہ نہیں رکھتے ہم، لیکن اس کی قضا دینی ہوتی ہے، معافی نہیں ہے، ہاں ہماری نمازوں کی معافی ہو جاتی ہے، نمازوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ابھی جان میرے پاس وہ پیج نہیں آیا جو آپ آج پڑھا رہی ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بھیجا بچے، جی ابھی جان سنیں، ٹھیک ہے، صرف توجہ سے سنیں، میں نے خود نہیں بھیجا، ابھی بعد میں بھیجوں گی۔ ٹھیک ہے، مائک میوٹ ٹھیک رکھیں، ہے۔ مائک میوٹ رکھ دیں۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے اس میں کہ 40 دن تک جو آتا ہے ان حالتوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس کو رمضان کے بعد دونوں حالتوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ روزے کا فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ فدیہ دے کر ایک سائڈ پہ ہو جائے، جو ہم نے فدیہ دیا تو ہمارا روزہ جو ہے نا ہو گیا، نہیں، جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی قضا لازمی دینی ہے ان روزوں کی جو روزے ہمارے چھوٹ جائیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نماز اور روزے میں
تھوڑا فرق یہ ہے کہ ان دنوں حالتوں میں عورتوں کو کیا ہے، عورتوں کے لیے نماز بالکل ہی معاف ہے، ایسا ہے نا، نماز تو ہمارے لیے معاف ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نمازوں کی اللہ پاک نے ہمارے لیے قضا بھی نہیں رکھی اور معافی رکھی ہے، تو یہ ہمارے رب کا دیا ہوا دیکھے نا کہ اللہ پاک نے نمازوں میں تو معافی رکھ دی، لیکن روزوں میں یہ ہے کہ ہمیں قضا ادا کرنی ہے کیونکہ یہ تو فرض ہیں، اور یہ کیا ہے، مہینے بعد سال بعد جا کر ہمیں ایک مہینہ ملتا ہے، اس میں بھی ہمارے روزے چھوٹ جائیں تو ان کو قضا تو ادا کرنی چاہیے، یعنی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ فرما دیا عورتوں کے لیے نماز بالکل ہی معاف ہے اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کی قضا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے کے جو روزے چھوٹیں گے ان کی قضا ہے ان دنوں حالتوں میں، ٹھیک ہے، ان دونوں حالتوں میں کیا ہے کہ عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار آپ خوب کر سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید ہم نہیں پڑھ سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز سے جو ہے نا دور ہوتے ہیں کیونکہ اللہ پاک جو ہے فرماتا ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اس چیز سے جو ہے نا دور رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، تو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یعنی نماز کوئی بھی قضا نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے کی قضا ہے، ٹھیک ہے، ان حالتوں میں کیا ہے کہ عورت قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت بھی نہیں کر سکتی، البتہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، حیض و نفاس کا خون شروع ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ جو ہے رکھنے کے بعد اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے سے رکی رہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے روزہ ٹوٹ گیا اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا پانی پینے بیٹھ کے کھانے بیٹھنے، نہیں، ٹھیک ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا، میری مدرسے والی باجی بھی کہتی تھی، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو صبح کے وقت آئے ہیں بالکل یعنی 9 بجے کا ٹائم ہے یا 8 بجے کا ٹائم ہے، پھر آپ کھا پی سکتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے، لیکن اگر آپ کو 12 بجے کے بعد آئے ہیں، ہاف ڈے گزر گیا، آدھا دن گزر گیا اور پھر آپ کو جو ہے نا پیریڈس ہوئے ہیں، حیض کی حالت ہوئی ہے، تو تب آپ نے اپنا روزہ نہیں توڑنا، روزے کا احترام کر کے آپ شام کو اکٹھے افطار کریں، ٹھیک ہے، وہی چیز وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا کھانا پینا نہ شروع کر دیں بلکہ شام کو ہی کھائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ روزے میں شامل ہو جائے، اللہ پاک اس کا اجر دے دے بے شک، تو آپ جو ہے نا ایک روزے کا احترام کرتے ہوئے شام کو ہی کھائے پئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مگر عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ شام تک روزے دار کی طرح کھانے پینے سے رکی رہے، اس کے بعد آ کے بتایا جا رہا ہے حیض و نفاس والی عورت اگر رمضان میں سحری کا وقت جو ہے ختم ہونے سے پہلے پاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی ہے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جیسے سحری میں اٹھتے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنا روزہ رکھنے کی مطلب آپ کی نیت ہوتی ہے تو آپ فوراً اٹھ کر سحری میں ہی اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں تو آپ پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا اور ضروری ہے، اگرچہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی غسل کرے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سحری کے بعد بھی غسل کرے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے بعض خواتین رمضان میں مطلب کیا کرتی ہیں، عارضی طور پر ماہواری رکنے والی دوا استعمال کر لیتی ہیں، کرتی ہیں نا، کوئی کرتی ہوں گی، اکثر کرتی ہیں، جو ہے نا ہمیں یہ مطلب ہمیں نہ آئے پیریڈز اور ہم اپنے روزے مکمل کر لیں، کسی کسی کو ہوتی ہے، کرتی ہوں گی، تو کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دوا استعمال کرتی ہیں، دوائیں استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کرتی ہیں، اس میں دوائیں استعمال کری ہوتی ہے تاکہ رمضان میں روزے رکھتی رہیں، تو بعد میں قضا کی دشواری نہ آئے، ٹھیک ہے، بعد میں قضا نہ دینی پڑے، ہم پورے ہی اس فرض روزوں کو پورا کریں، تو شرعی اعتبار سے ایسی دوائیں استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ترغیب نہیں دے دی جائے گی، یہاں تک کہ ہم جاتے ہیں نا ادھر مطلب کہ خانہ کعبہ ادھر عمرے پر گئے یا ہم ادھر حج پر گئے، وہاں پر بھی جانے کے لیے اکثر کوئی نہ کوئی کچھ کھا لیتا ہے، مطلب یہ دوائیں کھا لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جو ہے نا ہمارا حج پورا ہو جائے، ہمارا عمرہ پورا ہو جائے، اس کے بعد ہی ہوں، تو یہ عبادت کے لیے وہ کہتے ہیں اس چیز کے لیے گنجائش ہے، آپ لوگ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن گنجائش ہے اس چیز کے لیے، لیکن اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ ماہواری رکنے والی جو دوا استعمال کر لیتی ہیں تاکہ ہم روزے پورے رکھ سکیں، بعد میں قضا کی جو ہے نا دشواری نہ آئے، تو شرعی اعتبار سے یہ ہے، ہمارے جو اسلامی شرعی ہے اس میں یہ ہے کہ ایسی دوائیں استعمال کرنے کی گنجائش ہے اگرچہ ترغیب نہیں دے دی جائے، یعنی کہ اس میں نفاس کا خون اگر 40 دن سے پہلے رک جائے، ٹھیک ہے، 40 دن سے پہلے رک جائے تو عورت کو چاہیے غسل کر کے نماز اور روزہ فوراً ادا کرے اور فوراً کرے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پچھلے زمانے کی جو مائیں مطلب آنٹیاں یا دادیاں ہماری، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں 7 دن پورے کرو کچھ ہو جائے، 7 دن پورے کرو، جبکہ احادیث میں ہمارے آقا صلاۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جیسے ہی چاہے حیض کے دن ہے یا نفاس کے دن ہے، آپ لوگ جیسے ہی دیکھو کہ آپ کے جو ہے نا ختم ہو گیا بالکل، آپ کو نہ پیریڈس ہو رہے ہیں نہ نفاس ہو رہا ہے، تو آپ لوگ فوراً اپنی نماز کو ادا کرو، اپنے دنوں کو ضائع نہ کرو، کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والی بات ہو جاتی ہے، اب نہیں ہو رہے تو خام خواہ 7 دن
दिन आप लोग पूरे करते रहो और ऐसे घूमते रहो खामखा में, तो मैं हम नापाक है, ऐसा नहीं होता। तब आप फ़ौरन अपने आप को साफ़ सफाई करो, अपनी साफ़ सफाई करो और फ़ौरन ही आप गुस्ल करके अपनी नमाज़ अदा करो। ये नहीं है 7 दिन पूरे करने बैठ जाओ, हर किसी का अपना एक वो होता है, ठीक है। तो आपने यही करना है कि आप फ़ौरन नमाज़ अदा करो, और बाकायदा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों को ज़ाया ना करो, फ़ौरन अपनी नमाज को अदा करो, ठीक है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि और उसके भी नफाज के भी 40 दिन ना पूरे करने बैठ जाओ। 40 दिन तक अगर नफाज नहीं, और आप लोग बैठे रहो और जो है ना जब तक 40 दिन पूरे करो नहीं, आपको अगर देख ली है आपको बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आप फ़ौरन ही जो है अपनी गुस्ल करें, पाक हों और अपनी नमाज को अदा करें। उसके बाद बताया जा रहा है कि 40 दिन का इंतज़ार करना गलत है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है नफाज का खून 40 दिन से पहले रुक जाए तो 40 दिन तक इंतज़ार ना करते रहें, ये गलत है। अलबत्ता अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मगर बाद में क़ज़ा करनी होगी, ठीक है। बाद में क़ज़ा लाज़मी करनी होगी। तो रोज़े की हालत में लबों पर सुर्खी लगाने से रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती, ठीक है। आप लोग लगा सकते हो, यानी उन्होंने सुर्खी बाकायदा लिखा हुआ है, यानी लिपस्टिक जो हम लगाते हैं उसको लगाने से हमारे जो है ना रोज़ा बिल्कुल नहीं ख़त्म होता। जो हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मुंह के अंदर पहुंचने का एहतमाल हो तो मकरूह हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी कि मुंह के अंदर लिपस्टिक यानी जाने का कोई ऐसा एहतमाल हो तो उससे क्या मकरूह हो जाएगा रोज़ा, तो हमने इस चीज़ से बचना है। आप लगाएं ही ना, हाँ कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप हल्का सा खुद मतलब एहतियात से लगाएं कि ना मुंह के अंदर जाए, ना कोई ऐसा वो बने कि रोज़ा मकरूह हो जाए। उसके बाद बता रहे हैं हमल की वजह से अगर रोज़ा जो है ना रखना दुशवार हो रहा हो, ठीक है। हमल है आपको और आप जो है रोज़ा रखना दुशवार हो तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है आपको, ठीक है। आप रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन रमज़ान के बाद छूटे हुए रोज़ों को आपने पूरा करना होगा, उनकी क़ज़ा को आपने देना होगा। रोज़ों का फ़िदिया देना काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। आपको उसकी क़ज़ा भी पूरी करनी है, सिर्फ फ़िदिया देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा आपने जो है ना उसकी क़ज़ा अदा करनी है। ख़वातीन रोज़ा की हालत में जो घर के काम करती हैं, ठीक है, उस पर भी उनको अजर मिलेगा। बेशक हम जो घर के काम शाम करते हैं रोज़े में, हम जो है ना घर के काम कर रहे होते हैं, तो उस पर भी अल्लाह पाक ने अजर रखा है बेशक, कि उस पर भी हमें अजर मिलता है। और जब अफ्तारी का वक्त हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का वेट करें, या पूरी पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यहाँ तक इसको मुकम्मल कर लें तो ज़्यादा अजर है। तो ये पढ़ती रहें, साथ साथ आप अपनी अफ्तारी को भी तैयार करते रहें। तो यकीन करें ये वो वक्त होता है हम अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की, ऐ मेरे अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा करीब कौन है, आपके मुझसे ज़्यादा करीब कौन हो सकता है। ऐ अल्लाह मैं आपके सबसे ज़्यादा करीब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोह तूर पर हम कलाम होते थे, तो वहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तेरे मेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़ासला होता है, लेकिन मेरा बंदा है सारा दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करके रोज़ा रखे और शाम को जब वो अफ्तार के लिए बैठे तो उसके और मेरे दरमियान वो 70 पर्दों का फ़ासला भी नहीं रहता, इतना वो मेरे करीब होता है। और वो जो दुआ मांगे मैं उसकी वो दुआ कबूल करता हूँ बेशक। तो मेरी प्यारी इसमें यही बताया जा रहा है कि आप जो है ना वो वक्त ही ऐसा होता है, तो जितना हो सके आप काम काज कर रही हो तो तब भी अपनी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र रखें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है रोज़े से मुतल्लिक मियाँ बीवी के मसाइल आते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक हमने हैज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, और नफास के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ये सारा उन्होंने बताया कि हैज़ में और नफास में यानी कि जो है अपने दिनों को ज़ाया ना करें, अपना अदा करें और क़ज़ा देनी है हमने, ठीक है। फ़िदिये के साथ काम नहीं चलेगा, फ़िदिया नहीं सिर्फ देकर छोड़ना बल्कि आगे हमने क़ज़ा भी पूरी करनी है। और ख़वातीन जो घर के काम शाम करती रहती हैं रोज़े की हालत में, उस पर भी अल्लाह ने बेहतरीन अजर रखा है। उसके बाद आता है रोज़े से मुतल्लिक मियाँ बीवी के मसाइल, लास्ट टॉपिक है। बीवी के साथ बौस व किनार करने में सिर्फ चंद कतरे रतूबत के निकल जाएं तो इससे जो है ना रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती, लेकिन बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में बीवी से बौस व किनार से दूर रहें, यानी कि जो है ना बोसा लेना, अपनी बीवी का बोसा वगैरह लेने से दूर रहें, ठीक है। इससे परहेज़ करें क्योंकि अपने रोज़े का ख्याल रखें। उसके बाद बताया जा रहा है रोज़े में बीवी से बाकायदा हम बिस्तरी नहीं की, मतलब कि नहीं की है, बल्कि सिर्फ बौस किनारे होने या फिर लेटने की वजह से इंज़ाल हो जाए तो जो है ना रोज़ा फासिद हो जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ करें, ना
بوسہ دیں، نہ ساتھ لیٹیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جس سے ہمارا روزہ خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی پھر آپ نے، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں باقاعدہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے جو ہے نا اسے ایک روزے کی قضا دینی ہوگی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک روزے کی حالت میں قصباً قاعدہ صحبت کر لی، ٹھیک ہے، تو دونوں میاں بیوی پر ایک روزے کی قضا کے ساتھ ایک کو مسلسل 40 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی روزے کی حالت میں قصداً باقاعدہ صحبت کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اس پہ بتایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ ان کو پھر جو ہے نا قضا دینی ہوگی، ان روزوں کا کیا کرنا ہوگا کہ ایک روزے کی قضا کے ساتھ ایک کو مسلسل 40 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اور روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں ہر ایک کو 40 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر کوئی میاں بیوی اس طرح کے اعمال کرتا ہے، یعنی اس طرح سے کرتا ہے تو اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے، تو وہ منع کر رہے ہیں کہ روزے میں اس میں جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو پرہیز کریں، ٹھیک ہے، تو باقی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس چیز سے پرہیز کریں، اور اگر ایسا کرو گے تو وہ پھر بتا رہے ہیں کہ روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں ہر ایک کو جو ہے نا پھر 40 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، ورنہ 40 دن تک روزے رکھیں ایک روزے کی قضا کے ساتھ۔ اور اگر کسی عورت یا مرد کے ذمے غسل کرنا واجب ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، آپ لوگ یعنی کہ غسل کرنا ہے، اگر میاں بیوی نے غسل کرنا ہے صبح اٹھ کر تو اس پہ بتا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے، اور ٹائم ختم ہو گیا سحری کا تو آپ جو ہے نا بعد میں بھی غسل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوتا، غسل کر سکتے ہو اور وہ آپ کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے، البتہ غسل کر لینا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے میاں بیوی کے مسائل میں۔ باقی آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اور اس میں آگے آتا ہے لاسٹ، ہاں جی یہ ٹاپک بھی رہتا ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اگر ہم پہلے تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارا سحری کا وقت ہو، ٹھیک ہے، ہم جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں تو اذانوں سے 5 منٹ پہلے اپنا برش کریں اور اپنے آپ کو فری کر دیں، بالکل ہی یہ نہ ہو کہ اذانیں ہو رہی ہیں ہم کھا پی رہے ہیں اور ساتھ میں برش کر رہے ہیں، تو برش بھی روزے میں مسواک کرنے سے تو کوئی نہیں ٹوٹتا، لیکن برش کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ٹیوب جو ہم یوز کرتے ہیں یعنی جو پیسٹ ہوتی ہے ہماری اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو منہ میں لگائیں تو ہمارا جو ہے نا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بے شک ٹوٹنے کا جو ہے نا اس پر آ جاتا ہے، تو ہمیں روزے میں بالکل برش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے آگے کہ رمضان کے روزے کو یاد رکھتے ہوئے بغیر شرعی عذر، ٹھیک ہے، عذر شرعی کے کچھ کھانے پینے اس طرح باقاعدہ صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزے کی قضا کے ساتھ روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، وہ کفارہ وہی ہے جو پیچھے میں نے آپ کو میاں بیوی کے اس میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ کفارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا 40 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کہ وہ کفارہ ادا کریں گے اگر صحبت کر لی میاں بیوی نے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے رمضان کے روزے کو، ٹھیک ہے، یاد رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ کام کر لیا تو اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا، اور وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا یہ۔ اس کے بعد نمبر 2 شرعی عذر، ٹھیک ہے، شرعی عذر ہے مثلاً سخت بیماری کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف روزے کی قضا واجب ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بیماری ہوئی ہے ایسی جو ہے نا آپ لوگ نہیں رکھ سکے، یا کوئی ہمارے بوڑھے بڑے ہیں وہ ایسے ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس وقت جو ہے نا وہ فوراً کھا پی لیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے یا ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، کسی کو شوگر ہوتی ہے ہمارے بڑوں میں، کسی کو کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے تو ان کو فوراً چاہیے کہ وہ بھی اپنی قضا ادا کریں گے، بے شک، تو اس پر جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی قضا ادا کریں گے، یہ ہے کہ کھا پی لیا روزہ تو ٹوٹ گیا تو پھر اپنی قضا ضرور ادا کریں گے۔ عورت کو نمبر 3 حیض یا نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے آپ شام کو بھی کھولیں گے نا، یا آپ اس روزے کو شام کو بھی مطلب کھولیں گے، رکے رہیں گے کھانے پینے سے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا تھے، لیکن اس کی قضا آپ نے دینی ہوگی، کیونکہ وہ سارا دن تو آپ کا نا اس میں حیض میں گزر گیا نا، تو پھر وہ روزہ تو نہ ہوا۔ ہاں اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سارا دن گزر گیا اور بالکل شام کو جا کر آپ کو جو ہے نا مطلب کہ ہوا ہے حیض ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا روزہ ہو سکتا ہے، بے شک، کیونکہ آپ کا سارا دن تو روزے میں گزرا ہے، آخر میں جا کر ہوا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس پہ وہ آپ کا روزہ کہلائے گا، پھر اس کی بے شک آپ قضا نہ دیں۔ لیکن جو ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا روزے کی قضا لازمی ہے کہ جس میں حیض یا نفاس ہو گیا، آپ کو روزہ ہے صبح کے وقت دوپہر میں، تو پھر آپ نے اس کی قضا لازمی دینی ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر بحالت روزہ دانت یا داڑھ نکلوائی، ٹھیک ہے، روزے کے دوران روزہ بھی ہے اور آپ نے کیا کیا کہ داڑھ بھی نکلوائی ہے، یہ دانت یا داڑھ نکلوائی ہے،
تو اس سے خون نکل کر حلق کے اندر چلا گیا تو کیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا. اور لیکن روزہ کی قضا پھر واجب ہو جائے گی آپ پر کہ قضا روزہ دینا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ خون جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ یعنی کہ جو اندر چلا گیا تو اس سے کیا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. بھول کر اگر کھا پی لیا ہے تو اس سے روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھا پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ گیا. لیکن روزہ صرف جو ہے نا روزے کی قضا واجب ہوگی پھر، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے جب آپ نے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھائی بھول کر کھا لیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھول کر کھا لیا، چلو بھائی میں نے بھول کر کھا لیا، مجھے پتہ نہیں تھا، چلیں پھر بھی روزہ رہ جاتا ہے، وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب آپ نے ایک بار کھا لیا اور آپ کہیں میں نے تو بھول کر کھایا تھا، چلو بھائی اب تو روزہ ٹوٹ گیا، میں پھر کھانے بیٹھ جاؤں، تو پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر آپ نے جو ہے نا اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی، باقاعدہ اس کی قضا دینی ہوگی آپ نے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے رمضان کے علاوہ کوئی مسنون یا نفلی روزہ رکھنے کے بعد قصدن روزہ توڑنے سے صرف جو ہے نا قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں، ٹھیک ہے، کفارہ نہیں ہوگا. رمضان کے علاوہ جیسے ہم نفلی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روزہ توڑنے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں دینا اس کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں اگر بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑنے سے صرف جو ہے نا قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نا جان لاحق ہو جائے تو بھئی یہ بہت زیادہ ہو جائے. وہ تو جون جولائی میں ہوتا تھا کہ چلیں بھئی بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی جب روزے رکھتے تھے ہم. اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے روزے کا وقت گزر جاتا ہے، ماشاءاللہ سے ہمارا دن گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس پر کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس کی قضا دینی ہوگی اور کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس کو سخت پیاس لگی ہو یا پھر خطرہ جان لاحق ہو جائے گی، جس کے اندر کچھ نہ گیا ہو، تو کچھ ایسی جانیں ہوتی ہیں جو نہ نہیں برداشت کر پاتی، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے روزہ توڑنے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بتا رہے ہیں روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے. کان میں ڈالیں یا ناک میں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں دوا نہیں ڈالنی چاہیے. ناک و کان کا براہ راست حلق سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کچھ بھی کان میں ڈالتے ہیں دوا وغیرہ، وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہے نا حلق سے ہوتا ہے اس کا تعلق، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بلکہ ٹوٹنے کے امکان ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ آنکھ میں سرما لگانے اور دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. آنکھ میں اگر آپ جو ہے نا سرما لگا رہے ہو اور دوا ڈال رہے ہو تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا آپ کا. لیکن جو ہے نا اگر آپ کان میں یا پھر ناک میں یعنی اس طرح کا اگر کوئی دوا ڈالنی پڑ جائے اور آپ ڈالتے ہو، آپ کی درد ہو رہا ہے، تو کیا ہے کہ اس سے آپ کا روزہ ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلق سے جڑا ہوتا ہے، اس کا براہ راست اس کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ ہے چھوٹا سا، اس میں بتا رہے ہیں ہم کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، جیسے میں نے بتایا ہے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. خاص کر اگر ٹوتھ پیسٹ میں کھانے کی چیز کا ذائقہ ہوتا ہے نا، ٹوتھ پیسٹ میں ہلکا سا ذائقہ ہوتا ہے جو ہماری زبان کو لگتا ہے، اس سے ہمارا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے باقاعدہ. اس چیز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے. لیکن مسواک کرنے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ مسواک کی کوئی جو ہے نا ذائقہ تھوڑی ہوتا ہے، مسواک جب ہم کرتے ہیں نا اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. اس کے بعد سر میں تیل لگانے سے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے آج لگایا ہے اچھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود بلا قصد قے ہو جائے، یعنی کہ ہمیں وومٹنگ ہونے لگ جائے، خود بخود بلا قصد اپنے آپ ہی، یعنی کہ ایک وومٹنگ ہو جائے، بھئی طبیعت خراب ہوتی ہے اچانک سے، تو اس سے بھی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگوانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہمارا. اور احتلام ہونے سے بھی نہیں ٹوٹتا. بلڈ ٹیسٹ اور ای جی اور الٹراساؤنڈ بتا رہے ہیں، اور ایکس رے، یعنی کہ ایسے ٹیسٹ کروانے سے جس میں کوئی غذا معدے میں نہیں جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ ایسے کوئی ٹیسٹ کروائے جائیں جس سے غذا ہمارے اندر نہ جائے تو پھر اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا میری پیاریوں، ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں عمل صالح کا خاص اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے میری پیاریوں. جی کوئی بولا ہے؟
اچھا دیکھیے، اب کیا ہے، ماہ رمضان میں جو ہے نا عمل صالح کا خاص ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے، بے شک فرض نمازوں کی ادائیگی لازمی کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فرض ہے کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن پاک پڑھو، اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھو جتنا ہو سکے، لیکن جتنی سخت ہے یہ نہیں ہے بیٹھ جاؤ اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ اللہ پاک نے فرض تھوڑی کی ہے کہ آپ لوگ ختم کرنے بیٹھ جاؤ، ہاں اس کو سمجھ کے پڑھو، محبت سے پڑھو، پھر جتنا پڑھا جائے چاہے ختم بھی کرو تو اجر ہی ہے نا، بے شک اجر ہے، اللہ پاک نے ایک ایک حرف پہ اجر رکھا ہے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں ماہ رمضان میں عمل صالح کا خاص اہتمام کریں، 5 نمازوں کی ادائیگی کریں، دن میں روزہ رکھنا، نماز تراویح کی ادائیگی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تراویحوں پہ بات آتی ہے ہماری، سارا دن ہم اور بھی تو کام کرتے ہیں روزے کے ساتھ، یہاں تک کہ روزے کے ساتھ بڑی بڑی ڈشیں بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈشیں ہم بنا کر اپنے آگے افطاری کے دسترخوان لگاتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پر ہم نہیں تھکتے، لیکن جب تراویح کی بات آئے تو وہاں پر ہم تھکنے لگتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے، وہ بھی تو اللہ کی راہ میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا، تو یہ تو سال بعد جا کر ایک آتا ہے مہینہ جس میں ہمیں 20 تراویحیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا کمی نہ کیا کریں، یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ لوگ کم نہ کیا کریں، جو 20 تراویح ہے اس کو پورا 20 ہی ادا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ 20 تراویح پوری ادا کریں، اس کو چھوڑیں نہ آپ، درمیان میں سے یہ نہیں آج ہاں اگر کوئی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو آپ 8 پڑھیں، 4 نہ پڑھیں، میں یہی کہوں گی آپ لوگوں سے، 4 تو منٹ لگتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے 10 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، حد 10 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کی طرح ہوتا ہے، 2 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے ہم نے، تو وہ تو ہم جلدی ادا کر لیتے ہیں، تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ 20 پوری ادا کرو، جہاں ہم روزے میں افطاری بنا سکتے ہیں، روزہ کھول کے ہم رب کی بارگاہ میں 20 نوافل کی طرح ہے نا کہ ہم 20 وہ تراویح نہیں ادا کر سکتے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی تراویحوں کو مکمل پڑھیں، اس کو درمیان میں سے چھوڑا نہ کریں، 12 پڑھ لوں، 8 پڑھ لوں، 6 پڑھ لوں، 7 پڑھ لوں، یہ نہیں ہونی چاہیے، 12 پڑھ لوں نہیں، پوری ادا کریں 20، جہاں 12 پڑھ لی ہیں وہاں 20 بھی ادا کر لیں، تھوڑی سی بچ گئی تو یہ چاہیے کہ پوری ہمیں تراویحیں پڑھنی چاہیے، بیچ میں سے نہ چھوڑا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اگر مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی کریں، کیونکہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے بتا رہے ہیں اگر مال میں جو ہے نا زکوٰۃ کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ لازمی ادا کریں، رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے نا تو اس کا زیادہ دگنا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسب سہولت عمرے کی ادائیگی کریں رمضان میں عمرے کی ادائیگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اذانیں بھی ہونے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان اذانوں کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے آقا صلاۃ وسلام کے روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، میری پیاریوں، ہم سب کو وہ روزہ دکھائے اور ہمیں اس رمضان میں اللہ پاک توفیق دے، اللہ ہمارے نصیبوں میں بھی یہ چیز لکھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہو تو۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی باقاعدہ احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے سنت اور نفل نمازوں کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے، ہم فرض نمازوں سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد جو کیا ہے سنت کی ادائیگی کریں، یہ نہیں ہے عصر کے صرف 4 فرض پڑھ کر اٹھائیں، نہیں، 4 سنت بھی ساتھ ادا کریں، وہی بتا رہے ہیں سنت کی بھی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے، 4 فرض کے ساتھ 4 سنت بھی پڑھ لیں، جہاں 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے کیا؟ یہی تو مہینہ ہے جس پہ ہمیں 2 نوافل پڑھنے پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، پہلے تو ہم جتنا مرضی نیکیاں کر لیں اس پہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ خاص مہینہ ہے، اس پہ چھوٹی سی نیکی کرو جس پر اللہ دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ہم اللہ کی راہ میں دیں زیادہ سے زیادہ، اس پر بھی اللہ پاک نے اجر رکھا ہے اس مہینے میں۔ سنت اور نفل نمازوں کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ نماز تہجد کی ادائیگی کریں، خاص آخری عشرے میں، ٹھیک ہے، آخری عشرہ ہمارا آئے گا انشاءاللہ، تو کیا ہے کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ نماز تہجد کی ادائیگی کریں آپ، نماز تہجد ویسے بھی تو ہم اٹھتے ہی ہیں نا، وہ جیسے اس میں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں کہ دہی لینے کے لیے ویسے تو اٹھتے ہیں نا، تو وہی ہم تہجد بھی ادا کر لیں، 4 نوافل پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اس پہ میں آپ کو بھی نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ اتنی پڑھیں نہیں، اس پہ آپ جتنی مرضی پڑھیں وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن ضرور ادا کریں، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے سحری کا کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں خود پہلے آسمان پر آ کر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہے میرا بندہ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، نور حضور کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس وقت میں یہ وقت بار بار نصیب نہیں ہوتے، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں نہ ہوں، اگلے سال اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو ہم اس رمضان میں پوری جو ہے نا رحمتوں کو لوٹیں، زیادہ سے زیادہ برکتوں کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تہجد ادا کریں، نماز اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں،
زیادہ سے زیادہ نمازوں کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اور رمضان کے اب یہ نماز چاشت جو ہے یہ ایسی ہے 9 بجے سے لے کر آپ 10 بجے جو ہے نا 12 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس دوران آپ کسی وقت بھی فارغ ہو کر آپ جو ہے نا صبح کے وقت قرآن پاک کھولیں، تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھیں، اور ساتھ میں دو رکعت، چار رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت جتنی مرضی آپ ادا کریں، اجر ہی ہے اس پر۔ اور چاشت نماز کی بہت فضیلت ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف، اگر سہولت ہے تو اعتکاف کریں آپ، بے شک اعتکاف سے جو ہے نا اگر سہولت سے ممکن ہو تو جو اعتکاف بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، اور نیک اعمال کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیں، دعوت دیں زیادہ سے زیادہ کہ تم بھی نیک اعمال کرو، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت دیں، اور گناہوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ منع کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی منع کرنا ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں عید الفطر کی صبح کو صدقہ یا فطرانہ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، صدقہ یا فطرانہ کی ادائیگی کرنا لازمی ہے، تو وہ ادا کریں۔ تو یہ رمضان کے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں میری پیاریوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادات کریں، اور ان سب عبادات کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق، چاشت، مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھیں، مغرب کے بعد نماز اوابین 2 کر کے، اس کو تو دیر بھی نہیں لگے گی آپ کو، 2 کر کے ادا کریں افطار کر کے جب آپ مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، نماز اوابین کی نیت کریں، نیت کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں واسطے خدا کے، 2 رکعت نماز اوابین، منہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی خدا کی، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں، وہ 6 نوافل پڑھیں، یعنی کہ نفلی نماز بھی ساتھ کریں، فرض کے ساتھ نفلی بھی پڑھیں، بہت اجر ہے میری پیاریوں۔ اور ویسے بھی ہم روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، دن میں بھی کوئی نوافل وغیرہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، ذکر کریں، اور یہاں تک کہ روزے میں تو سونا بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ عبادت ہے، روزے میں سونا بھی اجر ہے، اس پر بھی اللہ پاک اجر لکھتا ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی جو ہے نا قدر کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سے کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف فرمائے، اور ہم سے اللہ پاک سے خاص دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہم سب سے راضی ہو کر جائے، اللہ ہم سے راضی ہو کر جائے، اور جو ہے نا قبر میں ہمارے یہی اعمال ہمارے آگے ہیں، اور ہماری بخشش ہو میری پیاریوں، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ان اعمالوں کو جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ آمین۔